کرنا فرض ہے، یہ آگے آ جائے گی بات. تو یہ بہت قیام کے حوالے سے بہت اہم بات ہے کہ جب بھی ہم رکوع میں شامل ہونا جائیں جلدی میں نہ جائیں، تھوڑی دیر لمحے کے لیے ضرور رکیں اور پھر اس کے اندر رکوع کے اندر چلے جائیں. یہ تو البتہ نوافل یا سنتیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں اس میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح سلامت ہے الحمدللہ. آپ نفل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، سنتیں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، یہ دونوں ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن فرائض اور واجبات یعنی وتر جو ہے وہ آپ نے کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے. تیسرے نمبر کی بات آئی تھی قرات، یعنی قرآن کا پڑھنا، یہ فرض ہے قرآن اس کے اندر، اور اس کی کم از کم مقدار ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت. کیونکہ سورہ سورہ کوثر ہے یا والعصر سورہ عصر ہے، یہ چھوٹی ترین صورتیں ہیں، سب سے چھوٹی مختصر صورتیں ہیں. تو ان کو جس طرح تلاوت کرتے ہیں تو یہ نماز کے لیے اتنی کم از کم 3 آیتوں کا ہونا ضروری ہے. تو کم از کم 3 آیتیں، اور اگر کسی نے ایک آیت پڑھی ہے، مثال کو آیت الکرسی پڑھی، آیت الکرسی تو ایک ہی آیت ہے لیکن کافی بڑی ہے، وہ ان تینوں سے بھی بڑی ہے وہ، تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ایک آیت بڑی یا 3 چھوٹی آیتیں، کم از کم یہ ہونا ضروری ہے. اور اس میں بڑا میں یوں کہہ لیجیے اختلافی مسئلہ جو کہ احناف، ابو حنیفہ اور باقی تمام فقہا، تینوں فقہا کے درمیان یہ ہے کہ فاتحہ کو پڑھنا کیسا ہے. کیا فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ امام کے پیچھے پڑھنا ضروری ہے نہیں ضروری؟ اس پہ بہت زیادہ سمجھ لیجیے کہ اختلاف، بہت زیادہ سوال ہے کہ یہ اختلافی پہلو ہیں یہاں پر. اور البتہ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے ان کے ہاں کسی نے جان بوجھ کے اگر سورہ فاتحہ چھوڑ دی ہے، واجب کہتے ہیں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. سمجھ لیں آپ، جان بوجھ کے نہیں چھوڑ سکتا، غلطی سے رہ گئی ہے تو ٹھیک ہے، اس کا سجدہ صاحب لازم آئے گا. یہ غلطی سے سورہ فاتحہ ہے، فرض کریں کسی کو آتی نہیں ہے تو کیا کرے؟ تو اس میں یہ ہے کہ وہ کوئی تیرا کوئی وہ ایک اور کوئی سوال تو نہیں ہے. جی ہاں، اس میں وہ قرات کا مسئلہ دوسرا وہ انشاءاللہ آگے کر لیں گے کہ امام کے پیچھے قرات ضروری ہے کہ نہیں ضروری. امام قرات کر رہا ہے تو جو بالکل درمیانی رائے ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو جس میں امام تلاوت نہیں کرتا، قرات نہیں کرتا بلند آواز سے، جہری نماز جو ہے یعنی مغرب عشاء اور فجر میں امام قرات کرتا ہے، اس میں پیچھے کھڑے ہونے والے کو نہیں کرنی چاہیے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. امام پڑھ رہا ہے. لیکن جو عصر اور ظہر کی نمازیں ہیں اس میں پڑھ لیتے بہتر ہے، لیکن نہ پڑھے تو کوئی یعنی وہ نماز اس کی ہو جائے گی کیونکہ امام اس کی طرف سے پڑھ رہا ہے. کیونکہ امام اگر غلطی کرے گا تو ساروں کی غلطی ہے، امام کی نماز میں تو ساروں کی نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ تو اس لیے اس دلیل کو بناتے ہوئے حدیث میں آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ امام کی قرات مقتدیوں کے لیے قرات ہے، یہ حدیث ہے. تو بارہ دونوں طرف کی کافی مضبوط دلیلیں ہیں. تو آپ نے حدیث میں فرمایا اس نے قرات فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، یہ بھی حدیث آتی ہے. تو اس کو آپ احناف نے اس کو یہ لکھا کہ واجب میں سے فرض نہیں ہے. تیسرے چوتھے نمبر پہ رکوع کرنا، ظاہر ہے کہ رکوع اور رکوع کے اندر بھی ایک چیز ایسی آتی ہے جو یہاں پہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ جتنے بھی ہم ارکان کو ادا کرتے ہیں اس کے لیے سکون کا ہونا ضروری ہے. یعنی آپ جس طرح میں نے قیام کے بارے میں کہا، رکوع بھی یہی ہوئی، ایسا نہ ہو کہ بس یوں کر کے اٹھنا ہو، ایسا نہ ہو کہ اتنا ہو کہ وہ تھوڑا سا پتہ لگے کہ رکوع کیا اس نے، ایسا نہ کہ کوئی چیز اٹھانے کے لیے جھکا اور اٹھا کے اٹھ گیا، ایسا اظہار نہ ہوتا ہو اس میں سے. اور پھر اس کے بعد سجدہ کرنا، اور آخر میں 2 چیزیں رہ گئی تھیں. قاعدہ اخیرہ، درمیان والا قاعدہ فرض نہیں ہے، درمیان میں 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں فرض نہیں ہے. مثال کے طور پہ 2 رکعتوں کے بعد آپ کو یاد نہیں ہے میں نے 2 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، یا 2 پڑھی ہیں کہ 1 پڑھی ہے، آپ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور دوسرا رہ گیا قاعدہ. اب آپ کی نماز ہو گئی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی نماز. آپ درمیان میں بیٹھے نہیں ہوئے، کھڑے ہو گئے، آپ نے سمجھا کہ میں تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں، آپ کھڑے ہو گئے. میں نے سوال کیا کیا، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ نے کہا نماز ہوگی، سجدہ صاحب کریں گے کیونکہ واجب چھوڑا ہے آپ نے. لیکن اگر آپ نے 2 سجدوں کی جگہ 1 سجدہ کر لیا تو نہیں.
مسئلہ میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جب فرض ہوتا ہے وہ بھلے آپ سے بھول کے بھی رہ جائے، نماز ختم ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ علیحدگی میں پڑھ رہے ہو، کبھی اچانک جاری رکوع کر لیں گے، رکوع کی وجہ سے سجدے میں چلے جائیں، یا آپ نے 2 سجدوں کر کے ایک سجدہ کر لیا. نیند کی حالت میں کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک سجدہ کر لیا، یا مطلب ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنا بھول گئے، یا قیام نہیں کیا صحیح طرح سے، تو یہ سجدہ و سہو سے اس کا علاج نہیں ہوگا، یہ ختم، نماز بالکل ختم ہو جائے گی. اس کے لیے دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی کیونکہ یہ فرائض میں سے شامل ہے. تو اسی لیے ہم نے کہا کہ دوسرا قاعدہ ہے یہ واجب ہے، فرض نہیں ہے. تو رہ گیا تو سجدہ صاحب سے اس کا علاج یا اس کی مداوع ہو سکتا ہے، لیکن جو فرض رہ گیا اس کا مداوع نہیں ہے، دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی. جس طرح وضو کے بغیر اس کا نماز پڑھ لی ہے تو بہت اچھی نماز پڑھی، خشوع خضوع سے نماز نہیں پڑھی لیکن نماز میں وضو نہیں ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. یہی حال فرائض کا ہے. آخری چیز کہ اختیاری فعل سے، یعنی آپ کو جس میں اختیار ہو اس سے نماز کو ختم کرنا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہمارے اختیاری ہے. فرض کر لیں کہ آپ نے تحیات للہ والصلاۃ آخری قاعدے میں تحیات پڑھ لی، درود شریف، کہ کسی کو بہت زیادہ شدید حاجت پیش آ گئی ہے، اس پہ جانا ہی جانا ہے. پہلی بات تو ہے کہ شدید حاجت میں نماز پڑھنی نہیں چاہیے، لیکن گھر میں آپ نے کہا کون وضو کرے، باہر سے ہم نماز پڑھ کے پھر بعد میں سارا کچھ کر لیں، آپ نے اسی وضو سے نماز پڑھنی شروع کر دی. اب آپ نے تحیات پڑھ لی اور اب وہ ظاہر ہے کہ وہ رفع حاجت کی شدت محسوس ہوئی آپ کو، اب درود شریف نہیں پڑھا، آپ فوراً سلام پھیر سکتے ہیں. قاعدہ اخیرہ فرض ہے اس طرح میں نے کہا، لیکن اگر آپ نے وہ مس کر دیا پھر نماز ختم ہو گئی. تو جیسے آپ نے تحیات کو پڑھ لیے درود شریف سے پہلے تو اس کے بعد آپ سلام پھیر کے نماز ختم کر سکتے ہیں. اور بلکہ وہ کہا نے یہاں بھی لکھا ہے کہ اگر آپ نے سلام نہیں پھیرا، آپ نے باتیں شروع کر دی، تحیات کے سے بعد آپ نے کہا وہ جلدی کرو کوئی ہے، مطلب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی ہے تو نہیں، تو آپ نے جان بوجھ کے جو بات کی ہے اختیاری فعل، نماز ختم کر دیا. تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک بھی کہاں نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے تحیات کے بعد ہوا خارج کر دی اختیاری طور پہ جان بوجھ کے، تو نماز ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. کیونکہ نماز کو ختم کرنے والا فعل ہے وضو کو توڑنا، بات کر دینا، وضو کو توڑنا، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، ختم ہو جائے گی نماز، یہ ہو جائے گی نماز. لیکن ظاہر کیسے کرنا نہیں چاہیے، لیکن فقہی نقطہ نگاہ سے میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں. وہ نماز دوبارہ نہیں پڑھنی پڑی، نہیں، قبول ہو گئی، قبول ہو گئی، کیونکہ آپ نے اختیاری فعل کیا نا، آپ کو اپنے اختیار سے کیا، مرضی سے کیا، وہ ہو جائے گی. یہ 7 جو چیزیں ہیں، آپ نے کہا تھا بھی نماز میں سکون کا ہونا ضروری ہے، ایسی کیفیت میں تو سکون نہیں ہوتا. نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ ارکان میں سکون کا ہونا ضروری ہے. پوری نماز کے اندر سکون کا ہونا ضروری ہے، لیکن وہ اگر نہیں ہوا تو مکروہ ہے، لیکن وہ نماز ہو جائے گی. اسپیشل کیسز میں بتا نہیں، اسپیشل کیس سے مراد یہ ہے لیکن فرض کریں آپ کے پاس کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ویسی جلدی میں ہے وہ، لیکن آپ کے پاس بظاہر کوئی اور چیز نہیں ہے، لیکن اب تو اندرونی طور پہ آپ لڑ رہے ہیں ریاضی چیز سے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ سکون واقع نہیں ہے، لیکن بظاہر آپ رکوع آرام سے کر رہے ہیں، سجدہ بھی آرام سے کر رہے ہیں، قیام بھی ٹھیک کر رہے ہیں، اندر سے آپ کے اندر جنگ چل رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو کانسنٹریشن ہے وہ کہیں ہو جاتی ہے، وہ مکروہ ہے. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، جو آپ کو رفع حاجت بہت زور سے ہو، یا آپ کی ہوا کا مسئلہ بن رہا ہو اور آپ اس کو روک رہے ہیں زبردستی، اس صورت میں اس طرح سے اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن ہو جاتی ہے نماز. تو یہ چیزیں کسی کو سوال ہو اس میں تو کر لیں انشاءاللہ. اگر آدمی نماز پڑھ رہے ہو تو ایک آدمی جب اس کو پتہ ہو گیا کہ میں پہلی بار میں دوسری تیسری میں ہوں، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب کیا کروں، تو اس کو بہتر یہ کہ آدمی اسلام پہ توڑ دینا. اس میں شریعت نے بہت زبردست کام ہمیں بتایا ہے، آسان راستہ بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہو جاتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، تقریباً تمام انسانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ 2 یا 3 پڑھی، 2 یا 1 پڑھی ہے، 4 یا 3 پڑھی ہے، دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. اب فرق جب زیادہ اور کم میں ہو، فرض کریں مجھے یہ شک پڑ گیا ہے کہ 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے،